بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواجہ آصف صاحب سے آپ جانتے ہیں، حسن اقبال صاحب، سعد رفیق صاحب، میرا نام شاہد خاقان عباسی ہے. ہم پچھلے 4 سال سے وفاقی وزراء ضرور ہیں، لیکن 25 سال سے PMLN کے کارکن بھی ہیں اور میاں نواز شریف کے ساتھی بھی. GIT کا معاملہ آپ حضرات کے سامنے رہا ہے، اور جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو لیگل ایکسپرٹس کی رائے بھی تھی، دوسرے رفقا کار کی رائے بھی تھی، اور ہماری بھی رائے وزیر اعظم صاحب کو یہی تھی کہ بہت سے ٹیکنیکل لکوناز بھی ہیں، بہت سے لیگل ایشوز بھی ہیں جس کی بنیاد پر اس پروسیس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے. استثناء بھی حاصل ہو سکتی تھی، لیکن وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم سر خم کرتے ہیں، اور اس کسی ریزرویشن کے، بغیر کسی سوال کے، اور GIT سے مکمل کوآپریشن کی گئی. ایویڈنس تو پہلے ہی عدالت میں دیا جا چکا تھا، بلکہ جو عدالت نے مانگا اس سے بہت زیادہ ایویڈنس وکیلوں کے مشورے کے باوجود عدالت میں دیا گیا، جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی مزید باتیں GIT میں پوچھی گئیں یا مانگی گئیں، وہ بھی ان کے حوالے کی گئیں. ہمارے معاشرے میں یہ روایت نہیں ہے کہ خواتین جو ہیں وہ تفتیش میں شامل ہوں، لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ GIT کے سامنے پیش ہوگی، اور جو ریکارڈ بھی وہ چاہتے ہیں ان کو مہیا کرے گی، جو ایویڈنس چاہتے ہیں وہ مہیا کرے گی، جس کی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں، بلکہ شاید دنیا کی تاریخ میں نہ ہو. لیکن جب سے GIT کا پروسیس چل رہا ہے، بہت سے سوالات پیدا ہوئے ہیں GIT کے کنڈکٹ کے بارے میں، شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں، جو ہم یہ سمجھتے ہیں عوام کی عدالت میں پیش کرنا ضروری ہے. GIT کی رپورٹ جو بھی آئے، لیکن یہ اس پروسیس کے اندر جو خامیاں یا جو شک پیدا ہوا ہے اس کے کنڈکٹ میں، وہ عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے. کیونکہ محمد نواز شریف صاحب 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم، تیسری دفعہ ہیں. اس پورے عرصے میں باوجود اس کے کہ 99 میں ایک کو ہوا، ایک آمریت کا دور آیا جس میں مکمل احتساب وزیر اعظم کا کیا گیا، تمام ریکارڈ ان کے پاس تھا، نیب کو بنایا گیا. اس کے باوجود بھی آج تک کوئی کرپشن کا کیس، کوئی ثبوت محمد نواز شریف صاحب کے خلاف نہیں ہے. یہ وہ بنیادی بات تھی جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ آج میڈیا کے اندر بہت سے الزامات لگائے جاتے ہیں، الزامات کا جواب بھی دیا جاتا ہے، لیکن جو پٹیشن کے حقائق تھے وہ بہت پیچھے چلے گئے ہیں، اور بہت سی ایسی باتیں جو پٹیشن کا حصہ نہیں تھیں وہ یہاں پر بیان کی جاتی ہیں. عدالتوں کے پاس سو موٹو پاورز ہیں، ہم احتساب سے گھبرانے والے نہیں ہیں. سو موٹو پاورز ہیں عدالتوں کے پاس، وہ کسی وقت بھی کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم، کوئی وزیر، کوئی اہلکار، کوئی شخص جو پبلک آفس ہولڈ کرتا ہو وہ اپنے اثاثوں کو جسٹیفائی کرے. اختیارات ہیں، اور ہم ویلکم کرتے ہیں ان اختیارات کی امپلیمنٹیشن کو. ہم ویلکم کرتے ہیں، ہم حاضر ہیں کسی وقت بھی احتساب کے لیے.
لیکن آج جی آئی ٹی کے حوالے سے جو کوشچنز ریز ہو رہے ہیں، جو سامنے آئے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ تو میں سعد رفیق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ چند سوالات آپ کے سامنے بیان فرمائیں، تاکہ یہ چیزیں عوام کے سامنے ہوں اور وہ لوگ فیصلہ کر سکیں۔ آپ یہاں آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنا معافی ضمیر آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ جی آئی ٹی کی تشکیل کا طریقہ کار، اس کی کمپوزیشن اور اس کے اراکین، اس کے بعد اراکین کی سلیکشن بدقسمتی سے روز اول سے متنازع رہی ہے۔ اس بات پر بھی سوال اٹھایا گیا لیگل فرٹینٹی کی جانب سے کہ کیا جی آئی ٹی کی تشکیل دی جا سکتی تھی۔ یہ بات جناب وزیر اعظم سے بھی ان کے قانونی مشیروں نے کی، لیکن جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے عدالتی دائرہ کار پر سوال نہ کرنے کی ہدایت کی، ایڈمیسیبلٹی پہ بات نہ اور مینٹینیبلٹی پہ بات نہ کرنے کی ہدایت کی، اسی طرح ان کی خواہش یہ تھی کہ سوالات نہ کیے جائیں اور لیگل کورس آف ایکشن میرٹ پہ اپنے انداز میں آگے بڑھتا رہے، تاکہ جو بھی حقائق ہیں قوم کے سامنے آ جائیں۔ لیکن ہمیں بڑے بھارے دل کے ساتھ یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں، اور ہماری مجبوری یہ ہے، ہماری مجبوری بھی سب کے سامنے ہونی چاہیے کہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں۔ الحمدللہ ہم نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں اس ملک میں۔ کسی بھی سیاسی جماعت کا اثاثہ اس کی کریڈیبلٹی ہے۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں اور ہمارے ووٹرز کہ ہمارا اثاثہ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ بعض اوقات فاضل جج صاحبان کے ریمارکس کو ہمارے مخالفین ہتھیار کے طور پہ ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں، انہیں کبھی روکا نہیں گیا۔ اور ایک بار ایسا ضرور ہوا کہ فاضل عدالت نے عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بات کی کہ ہم نے وزیر اعظم کو جھوٹا نہیں کہا، ہم اس پہ ان کے شکر گزار ہیں، لیکن بار بار فاضل جج صاحبان کے ریمارکس کو ٹوسٹ کر کے تلوار کے طور پہ ہم پہ استعمال کیا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو جے آئی ٹی بنی ہے، یہ ایک عجیب و غریب ایک ملغوبہ بن گیا ہے۔ اگر آپ ان کے ممبران کا جائزہ لیں تو اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب قومی سلامتی کے ذمہ دار دو اداروں کو، حساس اداروں کو اس میں شامل کیا گیا عدالتی حکم کے تحت، اس وقت بھی وزیر اعظم پاکستان کو یہ مشورہ دیا ان کے قانونی مشیروں نے اور پولیٹیکل ٹیم نے کہ ایک بڑی پیچیدہ صورتحال ہے، ملک بیرونی دشمنوں کا اور اندرونی دشمنوں کا مقابلہ کر رہا ہے اور سول ایجنسیز موجود ہیں، تو ان پر ہی اگر تکیہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر یہ اعتراض بھی دائر نہیں کیا گیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس پہ ہمارے تحفظات نہیں تھے۔ اور آپ جانتے ہیں پاکستان میں سول ملٹری ریلیشن شپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک بیگیج رہا ہے جسے فوجی اور سیاسی قیادت نے تدبر سے، ہوش مندی سے معاملات کو ریزالو کیا ہے اور ایک بیلنس کریٹ کیا ہے، اور وہ بیلنس کریٹ کرنے میں دونوں طرف سے بہت ایفرٹ کی گئی ہے۔ لیکن اس طرح کی سچویشن خدا نخواستہ کمپلیکیشن پیدا کر سکتی تھی، اس کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے تھا۔ یہ ہماری پارٹی کی رائے ہے۔ جی آئی ٹی کے ایک معزز ممبر جناب عامر عزیز صاحب ہیں۔ محترم عامر عزیز صاحب غاصب مشرف کے دور میں انتقام کے لیے بنائی جانے والی نیب میں شریف خاندان کے پیچھے لگائے گئے تھے، یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ اور ہمارا یہ اندازہ تھا کہ جسے بھی آپ ممبر بنائیں، لیکن کم از کم ایسا آدمی نہ ہو جس کا ایک بیگیج ہو، اور وہ بھی ایک غاصب کے دور کا۔ لیکن سارے ادارے میں سے عامر عزیز صاحب کا نام سامنے آیا تو ہمارے لیے مسائل کھڑے ہوئے سوچنے کے کہ یہ کیوں ہے۔ اسی طرح ایک اور معزز رکن جناب بلال رسول، وہ جناب میاں محمد اظہر صاحب کے قریبی عزیز ہیں، اور ان کی اہلیہ محترمہ پی ایم ایل کیو میں تھیں پہلے، اور اب ماشاءاللہ وہ پی ٹی آئی میں، ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے، لیکن یہ ریئلٹیز ہیں۔ ان کو بھی ہم نے درخواست کی، لیکن
ہمیں کوئی تسلی بخش اس پہ جواب نہیں ملا۔ اور اب جی آئی ٹی نے جب تصویر لیک کا معاملہ آیا تو آپ دیکھیے کہ مان تو گئی ہے جی آئی ٹی کہ ہم سے لیک ہوئی ہے، جن صاحب نے لیک کیا ان کا کوئی نام ہوگا، کوئی پتہ ہوگا، کوئی ادارہ ہوگا، لیکن اسے کہتے ہیں کہ جی یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ یعنی ایک آدمی تصویر لیک کر رہا ہے، آپ اس کا نام پتہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر طارق شفیع صاحب کے ساتھ اور سعید صاحب کے ساتھ جو نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ ہیں، جی آئی ٹی کے ایک معزز رکن نے جو غیر مہذب سلوک کیا وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، اس پہ بھی ہم نے اعتراض ڈالا اور ہم نے کہا کہ یہ مناسب بات نہیں ہے کہ لوگوں کو بیان بدلنے پہ یا اپنی مرضی کا بیان دینے پہ مجبور کیا جائے۔ تو یہ بہت سارے مسائل ہیں جن کے اوپر جے آئی ٹی، ہاں، اور سب سے اس میں جو پھر اہم بات آ گئی فون ٹیپنگ کی بات ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اب جے آئی ٹی چونکہ تحریری طور پہ اس کا اقرار کر چکی ہے تھرو ٹیکنیکل مینز، انہوں نے ہارون پاشا صاحب اور طارق شفیع صاحب کی گفتگو سنی ہے اور وزیر اعظم ہاؤس میں ان کے آنے جانے پر بھی انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ طارق شفیع صاحب وزیر اعظم پاکستان کے فرسٹ کزن ہیں، دفاع میں اور ایک وٹنس کے طور پہ موجود ہے۔ اگر وہ وزیر اعظم ہاؤس گئے ہیں تو کیا یہ کوئی گناہ ہے؟ لیکن ہم یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ ہماری پیاری جے آئی ٹی کو کس نے کس قانون کے تحت فون ٹیپنگ کی اجازت دی ہے؟ پاکستان کا وہ کون سا قانون ہے جو جیٹ بلیک دہشت گردوں کے علاوہ شہریوں کے فون ٹیپ کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ یہ بڑے کڑوے اور تلخ حقائق ہیں، اگر ہم خاموش رہیں تو یہ بھی زیادتی ہوگی۔ ہمارا خدا نہ خواستہ کوئی محاذ رائی کا نہ ذہن ہے، نہ سوال ہے، نہ سوچ ہے، کسی کی توہین کرنا مطلق ہمارے ذہن میں نہیں ہے، نہ انشاءاللہ ہم کبھی کریں گے۔ ہم نے وقت کے ساتھ بڑے سبق سیکھے ہیں، ہم ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں نہ کہ انتشار کی طرف۔ لیکن میں بہت ادب سے یہ بار بار بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جیسے ریاستی اداروں کا ایک احترام اور وقار لازم ہے، منتخب پارلیمنٹ کا اور منتخب حکومت کا بھی احترام کیا جانا چاہیے، اور قانون شریف خاندان کے لیے الگ اور باقی پاکستانیوں کے لیے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے بات سمیٹتے ہوئے یہ گزارش بھی کرنی ہے، ریمارکس دیے گئے بار بار، یہ مشورہ دیا گیا ہماری قیادت کو کہ ان ریمارکس پہ فاضل عدالت میں جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ فاضل عدالت میں جانے کا راستہ ہمیں معلوم نہیں ہے یا ہمارے قانونی مشیروں کو معلوم نہیں ہے، پر ہم خاموش رہے، کورٹ آف لا میں نہیں گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں چیزیں بری لگتی نہیں ہیں یا ہمارے احساسات نہیں ہیں یا ہمارے کروڑوں ووٹر ہم سے سوال نہیں پوچھتے۔ تو یہ ایک بڑی ایسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے جس میں ہمیں انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ باقی بھی بہت سی باتیں ہیں جو محترم یقیناً خواجہ صاحب نے بھی کچھ سوچا ہوگا بات کرنے کے لیے اور برادر محسن اقبال نے بھی، تو میں یہ سوال ضرور قوم کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اپنی پارٹی کی جانب سے کہ یہ جو کہا گیا ہے، ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایف آئی اے ہیڈ کرے گی جے آئی ٹی کو، عدالتی حکم نامہ بھی ہمارے علم کے مطابق یہی ہے۔ اب ایک خبر آ گئی ہے اخبارات میں اور آج تیسرا دن ہے، اس کی کوئی تردید یا وضاحت کسی اتھارٹی یا کسی ادارے کی جانب سے نہیں آئی کہ ہمارے ایک حساس ادارے کے پاس اس کا کنٹرول ہے، اور اس سٹوری کے مطابق جو ہم نے پڑھی ہے وہ کنٹرول اس سٹوری کے مطابق، میں نہیں کہہ رہا یہ بات کہ شاید عدالتی حکم کے تحت دیا گیا ہے، تو اس کی وضاحت آ جانی چاہیے تھی۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ سربراہی تو ایف آئی اے کے پاس تھی، اگر کوئی اور فیصلہ آیا ہے یا کوئی فیصلہ بیچ میں ہوا ہے تو وہ کورٹ آرڈر کدھر ہے، اور اگر کورٹ آرڈر ہے تو وہ اورل ہے، وربل ہے یا ریٹن آرڈر ہے، اور اگر وہ آرڈر ہے تو وہ فائل میں کہاں ہے؟ ہمارے پاس تو وہ آرڈر نہیں ہے، کیونکہ ہم اس میں ایک فریق ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک حکم ہو اور اس کی نقل ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ تو پاکستان دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، بیرونی سازشیں جاری ہیں، پاکستان کے اندر اندرونی ایک دہشت گردی ہے جس کا مقابلہ ہمارے ایجنسیز کر رہی ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا ضرور چاہیے، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم پاکستان کو کس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں، اور یہ کہ بغیر ثبوت کے جب لوگوں کو جو ہے وہ ایک ایسا ان کے ساتھ سلوک کیا جائے جیسے انہوں نے کوئی چوری کی ہے۔ یہ چوری کہاں ہوئی ہے؟ بات کو ختم کرتے ہوئے، یہ چوری کس جگہ کی گئی ہے؟ اس کا جو سراغ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو چوری کہاں ہوئی ہے یہ کوئی نہیں بتاتا۔ یہ کوئی نہیں بتاتا کہ کرپشن کہاں ہوئی ہے۔
اگر کسی خاندان کے 30 40 50 سال پرانے کاروبار میں جب وہ سیاست میں بھی نہیں تھے اس کا حساب کتاب شروع کریں گے تو اس ملک میں بہت سے خاندان ہیں، آج تک کسی سے نہیں پوچھا گیا۔ تو جو نواز شریف صاحب کے سیاست میں آنے سے پہلے کہ میاں شریف مرحوم کے دور کا بزنس کا اکاؤنٹ ہے وہ بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔ پٹیشن کچھ اور تھی جیسے شاہد خاقان صاحب نے کہا، اور ہمیں لگتا ہے کیس کسی اور طرف جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ ابھی وقت نہیں آیا، میں کر لوں گا سب بات کرنا، پھر سب کو موقع ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی آپ نے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب اور سعد رفیق صاحب کی گفتگو سنی، میں بھی اس حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں اور پھر خواجہ آصف صاحب کے بعد آپ کے سوالات کا جواب بھی انشاءاللہ سب دیں گے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ 2013 میں پاکستانی قوم نے جناب نواز شریف کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک بھرپور مینڈیٹ دیا کہ جب پاکستان کی معیشت تباہ حال ہو چکی تھی، پاکستان میں 20 گھنٹے کے اندھیرے مسلط کر دیے گئے تھے، پاکستان کے خزانے کرپشن سے خالی کر دیے گئے تھے، اور پاکستانی قوم نے بھرپور مینڈیٹ کے ذریعے اس ملک کی معیشت کو بحال کرنے اور اس ملک کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کا ایک عوامی مینڈیٹ پی ایم ایل این کو اور جناب نواز شریف صاحب کو دیا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پہلے دن سے جب ہم نے اس ملک کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے کام کا آغاز کیا تو ایک سیاسی قوت جسے بھرپور الیکشن میں شکست ہوئی اور ایک لیڈر جو الیکشن سے پہلے خود کو وزیر اعظم سمجھتا تھا اور اس کے وزارت عظمیٰ کے خواب چکنا چور ہو گئے، اس نے اس مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کی بجائے اس جمہوریت کے خلاف اور حکومت کے خلاف مختلف سازشوں کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے اس سازش کا قطرہ دھرنا 1 2014 میں گرا۔ اس دھرنا 1 سے پاکستان کا عظیم نقصان ہوا ہے، وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جسے ستمبر 2014 میں شروع ہونا تھا، اسے اپریل 2015 میں شروع کرنا پڑا۔ اس کے بعد دوبارہ دھرنا 2 2016 کے اندر دیا گیا، اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ ترقی کے منصوبے جو حکومت شروع کر چکی ہے انہیں کسی طرح روکا جائے اور اس ملک میں ارلی الیکشن کے لیے کوئی فضا بنائی جائے۔ چونکہ ایک اور خوف انہیں یہ ہے کہ مارچ 2018 میں سینٹ کے الیکشن ہے، کہ اگر یہ سینٹ کے الیکشن ہو گئے تو مسلم لیگ نون کے پاس قانون سازی کے لیے رکاوٹ نہیں رہے گی، اور جو اس ملک کی ترقی کے لیے قانون سازی درکار ہے، جو اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں وہ بھی ختم ہوئیں گے۔ تو ایک اور سازش کی گئی، وہ سازش بھی پاکستان کے عوام نے ناکام بنائی۔ تو پھر انہوں نے کوشش کی کہ عدالت کے ذریعے جو کام ووٹ کے ذریعے نہیں ہو سکا، جو کام سڑک کے ذریعے نہیں ہو سکا، کشمیر کے اندر الیکشن ہار گئے، گلگت بلتستان میں الیکشن ہار گئے، ضمنی الیکشن ہار گئے، حتیٰ یہ کہ پشاور کا ضمنی الیکشن ہار گئے، کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہار گئے، بلدیاتی الیکشن ہار گئے۔ تو جب دیکھا کہ ووٹ سے کام نہیں چل رہا تو ہم شاید کوشش کریں کہ سپریم کورٹ کے کندھے کا سہارا لے کے کوئی ایسی واردات ڈالیں کہ جس سے ہمیں سیاسی مقاصد پورے ہو جائیں۔ تو سپریم کورٹ تو قانون کا اور آئین کا ادارہ ہے، وہ سیاسی فیصلوں کا ادارہ نہیں ہے، اور اسی لیے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ سیاسی پٹیشن جو آئین اور قانون کے اندر طے ہونی ہے اسے ایک سیاسی جماعت نے ملک میں سیاسی تھیٹر میں تبدیل کر دیا ہے، اور اس سیاسی تھیٹر کے نتیجے میں وہ اس ملک کی ترقی کو سٹال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 2013 میں سٹاک ایکسچینج 13,000 پوائنٹس کے اوپر تھی، آج
اس کو ہم کس قدر محنت کے ساتھ 50,000 پوائنٹس پہ لے کر آئے، اور وہ کنسسٹنٹلی 50,000 کے اوپر جا رہی تھی. اور اب گزشتہ ایک مہینے سے جب سے پرائم منسٹر کی طلبی ہو رہی ہے، وزیر خزانہ کی طلبی ہو رہی ہے، پوری دنیا کے اندر یہ تصویریں جا رہی ہیں کہ وزیر اعظم کے بیٹے کو کس طرح بٹھایا گیا ہے اور کیا ہو رہا ہے، وزیر اعظم کی بیٹی کو کس طریقے سے تذلیل کی جا رہی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس بے یقینی سے وہی اسٹاک ایکسچینج 46,000 کے اوپر آ گئی، اور تقریباً $12 ارب کی کیپٹلائزیشن کا لاس ہوا ہے. یہ $12 ارب کس کے ذمہ ہے؟ یہ کون ان کا ذمہ دار ہے؟ آج کی 21ویں صدی میں جب اقتصادیات کی جنگ ہے، جب ایک ڈالر کے لیے دنیا میں مقابلہ ہو رہا ہے، دنیا کے اندر ترقی کا مقابلہ ہو رہا ہے، پاکستان کی ترقی کو سیاسی بے یقینی اور انسٹیبلٹی میں دھکیل کے سٹال کرنا اس ملک کے خلاف سب سے بڑا مجرمانہ حرکت ہے جو کوئی کر سکتا ہے. تو اسی لیے میں یہ بات ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام جو ایک پٹیشن کو جسے فریولس قرار دیا گیا تھا، اسے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے تھیٹر بنانے کی کوشش جو کی جا رہی ہے اپنے مقاصد کے لیے، چونکہ ان کے مقاصد ہیں، وہ ہمیں سیاسی طور پہ نہیں مار سکتے، جمہوری طور پہ چت نہیں کر سکتے. الیکشن کے بعد الیکشن، الیکشن کے بعد الیکشن، ہر جگہ بری طرح مار پڑ رہی ہے. تو ان کا خیال ہے کہ شاید کوئی چور دروازے سے ہمارا داؤ لگ جائے. چور دروازوں سے اقتدار کے کھیلوں کا وقت نکل گیا ہے. اب پاکستان کے اندر کون حکمران ہوگا، اس کا فیصلہ بیلٹ کے ذریعے اور پاکستان کے عوام کریں گے، اور اس کے علاوہ کوئی سازش کرے گا تو وہ منہ کی کھائے گا. مشرف 9 سال تک پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو روکنے کی کوشش کرتا رہا، ناکام ہوا، کامیاب نہیں ہو سکا. تو اب یہ ملک 21ویں صدی میں 2017 میں ہے، یہ نہ 1999 ہے، نہ 2004 ہے، نہ 2005 ہے. ہم بہت الحمدللہ آگے آ چکے ہیں. تو میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی خوشی ہوتی کہ آج جو ایک سیاسی جماعت تلاشی کر رہی ہے، پچھلے 4 سالوں میں ہم سب وزراء بیٹھے ہیں، سعد رفیق صاحب ریلوے چلا رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس ملک کے اندر سب سے بڑی خدمت کی ہے کہ گیس کی ریکارڈ مدت کے اندر LNG ٹرمینل بنایا، اور LNG کے ذریعے 3600 میگا واٹ کی بجلی کا ذریعہ فراہم کیا. خواجہ آصف صاحب اس وقت بجلی کے منصوبوں کی نگرانی کر رہے ہیں، اور 10,000 میگا واٹ بجلی ہم مئی 2018 تک داخل کرنے جا رہے ہیں سسٹم میں، جبکہ 66 سالوں میں صرف 16,000 میگا واٹ آئی تھی. سی پیک کی میں نے نگرانی کی ہے، جو تقریباً $50 ارب کا منصوبہ ہو چکا ہے. آئیے ہمارے خلاف $1 کی شکایت لے کر آئیں، $1 کی شکایت لے کر آئیں کہ آپ نے فلانے مقدمے، فلانے کیس کے اندر، فلانے ٹھیکے کے اندر، فلانے پروجیکٹ کے اندر اس ملک کے عوام کا نقصان کیا ہے، اس ملک کے وسائل کا نقصان کیا ہے. ہم نے ہر سطح کے اوپر کل جو منصوبے افتتاح کیے گئے ہیں، 160 ارب روپے سے زیادہ LNGs کے جو منصوبے ہیں بجلی کے، اس میں بچت ہوئی ہے. پچھلے 4 سالوں میں 660 ارب روپے کی ہم نے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بچت کر کے دکھائی ہے. ایک ایک محکمے کے اندر ہر کسی نے پاکستان کے سرمایہ کو ایک قیمتی امانت سمجھا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ہمیں 9 پوائنٹس اوپر کیا ہے، 9 پلیسز اوپر کیا ہے. پاکستان 1996 سے پہلی دفعہ باٹم 1/3 سے مڈل 1/3 کے اندر آ گیا ہے. ٹرانسپورٹ میں کرپشن ہوتی تو کرپشن سے خزانے خالی ہوتے ہیں، خزانے بھرتے نہیں ہیں. وہ خزانے جو $8 ارب پہ چلے گئے تھے آج 23-22 ارب ڈالر پہ پہنچ گئے ہیں. یہ کرپشن سے نہیں ہوئے، یہ گڈ گورننس سے ہوئے ہیں. کرپشن کے ساتھ سٹاک مارکیٹ 50,000 پہ نہیں جاتی، وہ کریش کرتی ہے. کرپشن سے ملک کا گروتھ ریٹ 9 ایئرز کے بعد 5.3% پہ نہیں جاتا، وہ 2-3% پہ کریش کرتا ہے.
تو آج جو ملک کے اندر اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہے اس کے اوپر آئیے اٹیک کیجئے. آئیے نواز شریف کے 97 سے 99 کے دور پہ اٹیک کریں کہ آپ نے اس ٹھیکے میں، اس پروجیکٹ میں، اس بجٹ کے اندر حکومت پاکستان کو یا پاکستان کے عوام کے ٹیکس پیئرز کو نقصان پہنچایا، خرد برد کی تھی. لیکن مجھے خوشی ہے کہ کسی پبلک ٹینیور کے دوران کا کوئی ایک کیس بدترین احتساب جو پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا اور اس سے زیادہ خونخوار احتساب جو جنرل مشرف نے کیا، کیس ثابت نہیں ہو سکا. تو آج آپ نے جو 3 سال سے رات کو ٹاک شوز پہ بیٹھ کے ہمارے خلاف کرپشن پکارتے تھے، تو اب کس کیس کو پکارا؟ 1973-74 کی ٹرانزیکشن جو وزیر اعظم کے والد کی ٹرانزیکشن، اس کو بنیاد بنا کے کہہ رہے ہیں جی تلاشی دیں. ہم سے آپ 40 سال پرانی تلاشی مانگ رہے ہیں اور اپنی 4 سال کی تلاشی نہیں دے سکتے. تو اتنا بڑا سیاسی ڈرامہ اس ملک کی اقتصادی ترقی سے نہیں کھیلنے کی اجازت دیں گے ہم. اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جنہیں بہت مسٹر کلین بننے کا شوق ہے، یہ جنرل مشرف سے بڑے کرپشن کے چھتری اور کرپشن کے مگرمچھوں کو پناہ دینے والے لیڈر ہیں. آپ کو اگر کرپشن کا اتنا درد ہے، کرپشن سے ملک نہیں چل سکتے. او بابا کرپشن ہوتی تو گروتھ ریٹ 5.3 پہ کیوں جاتا؟ اگر کرپشن ہوتی تو ساری دنیا، آج آپ نے ہارورڈ یونیورسٹی کی اسٹڈی دیکھی ہے کہ پاکستان چائنا سے بھی آگے نکل سکتا ہے گروتھ ریٹ میں. اس سے پہلے آپ نے پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کو دیکھا جو کہتے ہیں کہ 2030 تک اس مومنٹم پہ چل کے ہم G20 میں آ سکتے ہیں. تو ترقی جو ہو رہی ہے یہ کیسے ہو رہی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی وزارت عظمیٰ کے خواب چکنا چور ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ 2018 کا الیکشن ہاتھ سے نکل گیا تو 2023 تک شاید میں 72-73 کا چوتھرا جاؤں گا تو میں نہیں آ سکوں گا. تو اس لیے میں آخر میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈرامہ چلا سارا ایک سیاسی جماعت کی طرف سے، اوریجنل پٹیشن ایک طرف رہ گئی اور اب ایک ایسے کھیل اور سوالات GIT نے کیے ہیں جن کا اس اوریجنل پٹیشن سے کوئی سوال کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جی ہاں، لہٰذا جتنے سوالات انہوں نے غیر ضروری بھی کیے ہیں، ہم نے ان سب سوالات کے جواب بھی دیے ہیں. وہ ڈاکومنٹس دیے گئے ہیں، وہ تفصیلیں دی گئی ہیں جو 70 سال میں آج تک کسی نے اس طرح کا احتساب نہیں کرایا. تو وزیر اعظم کی طرف سے جس طرح اپنی فیملی کو احتساب کے لیے پیش کیا گیا، میں معذرت سے پوچھنا چاہتا ہوں ان معزز شخصیات سے جو گاڈ فادر اور مافیا کہتے ہیں. مافیا اور گاڈ فادر کے دور میں نہ عدالتیں لگتی ہیں، نہ حکمرانوں کے بچے اس طرح GITs کا سامنا کرتے ہیں. ہم جمہوری لوگ ہیں، وی بلیو ان رول آف لا، وی آر ڈیموکریٹس، اور ہم نے قانون کے آگے سر جھکایا ہے. اور وہ جو لیڈر سب کو بادشاہ کہتا ہے، بادشاہ تو وہ ہوتا ہے جو عدالت کا سامنا نہیں کرتا. الیکشن کمیشن میں 4 سال سے کیس چل رہا ہے اور مسلسل الیکشن کمیشن کے بلانے پر پیش نہ ہونا یہ بادشاہت ہے. GIT کے بلانے پہ اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو پیش کرنا اور اس ہزیمت کا بھی سامنا کرنا جو تصویروں کو لیک کر کے کی جا رہی ہے، خندہ پیشانی سے کرنا، یہ جمہوری انسان کا شیوا ہوتا ہے. تو وی آر ڈیموکریٹس. اور وہ دوسرے لوگ ہیں جو فیشسٹ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ دھکے کے ساتھ، دھونس کے ساتھ، بلیک میل کے ذریعے سے پاکستان کی عدالتوں کو، پاکستان کے اداروں سے وہ فیصلے کرائیں کہ جو ان کو چور دروازے سے وزیر اعظم بنا دیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. اب میں خواجہ آصف صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بات کریں. الرحمن الرحیم. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. 2-3 پوائنٹس ہیں. GIT کی مدت جو ہے وہ اختتام تک پہنچی ہے یا 1-2 روز میں پہنچنے والی ہے.
میں یہاں پہ اپنی پارٹی کی طرف سے، اپنی لیڈرشپ کی طرف سے ایک بات بڑے زور کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر قطر کے سابق وزیر اعظم کو تفتیش کا حصہ نہ بنایا گیا تو ہمیں جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر ان کی شہادت کو اوائڈ کیا گیا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ ایک کمپرومائزڈ رپورٹ ہے جے آئی ٹی کی، اور اس کے پیچھے جو عوامل ہیں وہ انصاف پہ مبنی نہیں ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ وہ ایک فکسڈ فائٹ، یا آلریڈی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ڈائس واز لوڈڈ اگینسٹ اس۔ تو اس لیے اس خط کی تصدیق اور جو بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں جے آئی ٹی کے، پرائم منسٹر صاحب خود پیش ہوئے، ان کے بھائی پیش ہوئے، ان کے 2 بیٹے پیش ہوئے، ان کی بیٹی پیش ہوئی، ان کے داماد پیش ہوئے، ان کا فرسٹ کزن پیش ہوا، ان کے سمدھی پیش ہوئے، ایک لمبی قطار ہے ان کے رشتہ داروں کی جو پیش ہوئے۔ تو وائی جے آئی ٹی از اوائڈنگ کہ قطری شہزادے یا سابق وزیر اعظم جو ایک بین الاقوامی شخصیت ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ماضی کے اندر جو بے نظیر شہید کی قتل کی تفتیش ہوئی، ان میں ان کے جو امریکی جو ایڈوائزر تھے، لابیسٹ تھے، مارک سیگل، ان سے بیرون ملک جو ہے پوچھا گیا۔ اس کے بعد اور کئی مثالیں ہیں جہاں پہ مشرف، جنرل مشرف، اب اس کو اوائڈ کرنے کی جو اگر کوشش کی گئی ان سے توثیق کے لیے، تصدیق کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر ناانصافی ہوگی اور یہ ہمیں منظور نہیں ہوگا۔ میں یہاں پہ آپ لوگوں کو یاد کرانا چاہتا ہوں ارسلان افتخار کے کیس میں، ارسلان افتخار کو بلایا گیا تھا، اس کے والد کو تو نہیں بلایا گیا تھا، نہ کسی کو جرت تھی۔ یہ ہم سیاسی لوگ ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں جن کو بما آئل و عیال بلایا جاتا ہے، ہم لوگ ہیں جو سر خم کرتے ہیں قانون کے آگے، ہم لوگ ہیں جو احترام کرتے ہیں رول آف لا کا، ہم لوگ جو ہے جو تقدس جو کی حفاظت کرتے ہیں آئین کی۔ جب چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان کے بیٹے کا کیس آیا تو ان کو استثناء دینے کے لیے حدیثیں کوٹ کی گئیں، نبیوں کے جو ہے وہ حوالے دیے گئے۔ تو میں صرف یادداشت جو ہے ریفریش کرنا چاہتا ہوں لوگوں کی کہ زیادہ مدت کا کوئی 200-400 سال پرانا واقعہ نہیں ہے، یہ 2-3 سال پرانے واقعہ ہے۔ اس کے بعد ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جے آئی ٹی کی تمام پروسیڈنگز جو ہیں، آڈیو ویڈیو جو ہے عوام کو ریلیز کی جائیں۔ حق حاکمیت جو ہے پاکستان کی 200 ملین آبادی کو ہے، پاکستان کی 20 کروڑ عوام کے پاس حق حاکمیت ہے، وہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر سب سے بڑی جے آئی ٹی ہیں۔ ان کو بتایا جائے کہ میاں نواز شریف اس کے خاندان سے کیا سوالات کیے گئے اور انہوں نے کیا جوابات دیے۔ میاں نواز شریف نے کیا جواب دیا، ان کے بھائی نے کیا جواب دیا، ان کے بیٹوں نے کیا جواب دیا، ان کی بیٹی نے کیا جواب دیا، ان کے تائیداد بھائی نے کیا جواب دیا، ان کے سمدھی سے کیا جواب لیا گیا اور کیا سوالات پوچھے گئے۔ یہ وداؤٹ سینسر، وداؤٹ اینی ایڈیٹنگ، یہ تمام آڈیو اور ویڈیو ٹیپ جو ہے پاکستانی عوام کو ٹیلی ویژن کے اوپر دکھائی جائے، بلکہ سیڈیاں ہزاروں لاکھوں ہم خرچہ برداشت کرتے ہیں، بنا کے دی جائیں۔ اس کے بعد میں تیسری بات پہ آتا ہوں کہ تمام تر کمپنیز جو ہیں جن کی تفتیش ہو رہی ہے، فلیگ شپ ہے، نیلسن ہے، جن کی آپ آف شور کمپنیز کی بات نام سنتے ہوں گے، ان کی اوریجنل جورسڈکشن ان ممالک میں ہے جہاں پہ یہ رجسٹر ہوئی ہوئی ہیں۔
ان ممالک کا تو ابھی تک کوئی جرم نظر نہیں آیا. یہاں پہ پچھلے 6 مہینے سے تلاشی ہو رہی ہے. نہ سعودی عربیہ والوں کو نظر آیا ہے, نہ یو کے والوں کو نظر آیا ہے, کسی کو نظر نہیں آیا. جہاں پہ جرم سرزد, ایک سو کال جرم سرزد جو ہے وہ ہوا ہے, کہا جاتا ہے, وہاں پہ تو قانون حرکت میں نہیں آیا, لیکن یہاں قانون جو ہے کو بہت زیادہ حرکت میں آیا ہے. جہاں پہ کاز جو ہے وہ رائز ہوا ہے جس سرزمین کے اوپر جہاں یہ کمپنیز رجسٹرڈ ہیں, اگر ہوا ہے تو وہاں پہ تو کوئی جورسڈکشن نہیں ہے کسی کی. جورسڈکشن ہے وہاں پہ تو کوئی تلاشی نہیں ہو رہی. وہاں پہ آڈیٹڈ رپورٹس ہیں, وہ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اور جس طرح انویسٹیگیشن ہو رہی ہے میرے بھائیوں نے بتا دیا ہے. ہم سے تو پوچھا جاتا ہے کہ قطری شہزادے کے ذریعے جو ہے منی ٹریل جو ہے وہ کس طرح, وہ بھی نہیں اب ثابت ہم کرنے کو ثابت کیا تیار ہیں, وہ پوچھا نہیں جا رہا. لیکن عمران خان سے بھی کسی نے پوچھا ہے کہ تمہاری متعلقہ بیوی تمہیں طلاق کے بعد پیسے بھیجتی ہے, اور وہ بھی ایک شخص راشد خان ہے اس کے اکاؤنٹ میں بھیجتی ہے, اور بھیجتی تمہارے لیے ہے. یہ اس طرح یہ اتنا لمبا روٹ جو ہے وہ کس طرح, اور یہ معجزے کس طرح ہوئے ہیں کہ متعلقہ بیوی بھی پیسے بھیجنے لگتے ہیں. یہ بھی تو بتایا جائے نا, یہ بھی تو پوچھا جائے. اس میں بھی تو کچھ جے آئی ٹی بٹھائی جائے کہ تاکہ اتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پتہ لگے کہ متعلقہ بیویاں جو ہے کس طرح ریمیٹنس بھجواتی ہیں. میں نے آج سے 2012 اکتوبر میں کہا تھا کہ اس نے زکوٰۃ کے خیرات کے پیسے جو ہے مسقط, بینکاک اور پیرس میں انویسٹ کیے ہیں. یہ لوگوں کو کہتا ہے پیسے واپس لے کے آؤ, اس نے خیرات کے پیسے باہر انویسٹ کیے. ابھی تک اس نے نہیں بتایا کہ وہ پیسے کب آئے, کیسے آئے, ان پہ کیا منافع ہوا. اور زکوٰۃ کے پیسوں کی تو تلاشی دے دو, اپنے کی بعد میں دینا. خیرات کے پیسوں, والدہ کے نام پہ ہسپتال بناتے ہو اور پیسے باہر بھیج دیتے ہو, ریئل اسٹیٹ کے سٹے پہ لگا دیتے ہو. تو میرا خیال ہے کہ اس میں 2008 کے بعد ایک جمہوری دور ہے, آئینی حکومت ہے, پاکستان کے 20 کروڑ عوام کا حق حاکمیت تسلیم ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں روایات کا, قانون کا, رول آف لا کا, آئین کا, اس کے تمام تقدس کا جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے. عدالت عظمیٰ جو ہے اس کی عظمت کے ہم جو ہے حامی نہیں ہیں, بلکہ میاں نواز شریف کا اس میں اس نے جان جوکھوں میں ڈال کے تھیلی پہ رکھ کے, یہ میرا بھائی ساتھ تھا, وہ اپنے گھر سے نکلا اس عدلیہ کو ریسٹور کرنے کے لیے کہ پاکستان کے کونے کونے سے ہر شخص نے زور لگا لیا تھا, تمام لوگوں نے حصہ ڈالا تھا, لیکن جب وہ ہاتھ پہ ہتھیلی کے اوپر جان رکھ کے نکلا تو عدلیہ گجرانوالے سے تو پہلا ریسٹور ہو گئی. گاڈ فادر یا سسیلین مافیا جو ہے وہ آزاد عدلیہ کی جنگ نہیں لڑتے, یہ قانون اور آئین کا احترام کرنے والے عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑتے ہیں, اور قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے جلا وطنی قبول کرتے ہیں. قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے زرداری صاحب سے اپنی پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ گنواتے ہیں. تو اس لیے اور بڑی باتیں ہوں گی, کوئی بات نہیں. تو آپ سوالات میں نہیں چاہتا کہ زاہد فاروق صاحب, جی زاہد فاروق صاحب, ایک تو یہ بتا دیں کہ جے کی تشکیل سے لے کے اب تک ہم نے کافی نشیب و افراد آپ لوگوں میں دیکھے ہیں, مٹھائیوں کی تقسیم سے لے کے اس کے بعد کس طرح تصویر لیک ہوئی, واٹس ایپ کالز آئیں. اب آپ نے کہا کہ فائلیں بھی جو اسٹوری میں آئی کہ وہ کسی اور سے سائن ہو کے آتی ہیں. سازش آپ نے کہا دھرنا پہلا قتلہ تھا سازش کا, انہوں نے کہا کہ وہ سانپ ابھی مرے نہیں, آپ سازش کہہ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ قوم کو ہمیں تو بتاتے ہیں
کیا آپ ریٹن شکل میں کبھی کسی عدالت میں بھی ان کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ کہ ہم نے تو سن لیا ہے. میں آپ کو جواب دیتا ہوں، اور بھی لوگوں نے بہت سے سوالات کرنے ہیں. بالکل آپ نے درست بات کہی ہے. ہم اس کا حق محفوظ رکھتے ہیں. جو آپ نے کہی ہے وہ حق ہم محفوظ رکھتے ہیں، اور ہمارے لیگل ایڈوائزر، ہمارے جو قانونی مشیران ہیں، وہ جب بھی ہمیں ایڈوائز کریں گے جس طرح آپ نے کہا ہے، مجھ پہ ضرور عمل درآمد کریں گے. اور عوام کی عدالت میں بھی ہم جو ہے، سب سے بڑی عدالت جو اس ملک میں عوام کی عدالت ہے، جس نے 2 دفعہ میاں نواز شریف کو چیف منسٹر بنایا، اس عدالت نے 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا. 1993 میں غلام اسحاق خان، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے، انہوں نے بھی الزامات لگائے تھے. مشرف نے بھی الزامات لگائے تھے. بے نظیر شہید نے بھی الزامات لگائے تھے. نواز شریف تب بھی سرخرو ہوا تھا، نواز شریف اب بھی سرخرو ہوگا انشاءاللہ. بھائی صاحب، ایک تو یہ ہے سازش کون کر رہا ہے، اور ایک دوسرا معصوم سے سوال ہے، کیا آپ اس وقت اسمیل محسوس کر رہے ہیں یقینی طور پہ کہ جولائی 1993 یا اکتوبر 1999 والی صورتحال تو نہیں ہے؟ میں قطعی طور پہ صورتحال نہیں ہے. میرے بھائی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، لیکن ہم سیاسی لوگ ہیں، اپنی ٹرف کا جو ہے نا وہ دفاع کرنا جانتے ہیں. ہمیں دفاع کرنا چاہیے، یہ ہمارا حق ہے، اور ہم اس حق کو استعمال کر رہے ہیں. نہ یہ 93 والی صورتحال ہے، نہ 99 والی صورت ہے. پلوں کے نیچے بہت پانی بہہ چکا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے عوام کا حق حاکمیت جو ہے، اپنی جان کے بازی لگا کے جو ہے انشاءاللہ تعالی اس کو ڈیفینڈ کریں گے. ثناء اللہ صاحب، ایک منٹ. اذان صاحب ایک منٹ. ثناء اللہ صاحب جی سوال کریں. خواجہ صاحب، 2 سوال سے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں. تو یہ بتا دیں JIT کی رپورٹ پر فل بینچ کی ریکویسٹ کریں گے، اور ایک کل وہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بھی رہتے ہوئے انہوں نے کہا سازش ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سپریم کورٹ بھی سازش میں شامل ہے؟ ایک ایسا اقبال صاحب سے سوال ہے، انہوں نے پروجیکٹ کی بات کی ہے. ایک چھوٹا سا کنفلکٹ ہے، پھر ٹرسٹ کا کیس میں بتا دوں. میٹرو اسلام آباد کا جو پروجیکٹ تھا، اس میں لینڈسکیپ کا جو 50 کروڑ کا ٹھیکہ آپ کے بھائی کو نہیں کوئی نہیں تھا سر، اس کی خبر چھپی ہے. جھوٹی خبر ہے، تردید ہوئی ہے. اچھا، میں آپ کو میرے بھائی ہمیں لیٹ اس ریمین آن دا ٹاپک. ہم دیکھیں جب ملک میں ترقی کا پہیہ روکنے کی کوشش ہوگی، معاشی جو خود مختاری ہے اس کو حاصل کرنے کی کوششوں میں رکاوٹ ڈالی جائے گی. اور جب بھی دیکھیں ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میاں نواز شریف نے اس ملک کو الٹیمیٹلی نیوکلیئر پاور بنایا. ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر. ہم معاشی خود مختاری اس ملک کو دینے کے لیے، اور ساری دنیا جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ یہ ایٹمی قوت جو ہے معاشی طور پہ آزاد نہ ہو، معاشی طور پہ خود مختاری نہ ہو. اور جب ان کوششوں کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، کوئی بھی روکے گا. یہ دھرنے والے جو ہیں نا، ہم ان کی طرف ہم اس کو سازش کہتے ہیں. یہ جب ان کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، ان اقدامات کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، ہم اس کو سازش کہتے ہیں. جی میں اس کا دیکھیں، یہ قانونی سوالات ہیں، یہ ہم پریس کانفرنس کا موضوع نہیں بنا سکتے. ہم اپنے قانونی ماہرین اور مشیران جو ہیں ان کی ایڈوائس کے اوپر جو بہتر ہوگا ہم کریں گے. نہیں، اس طرح نہیں، باری باری نہیں. جس کے پاس مائک ہے وہی بات کرے. آپ JIT کے حوالے سے آپ کی پوری ٹیم کو جو ہے مختلف اعتراضات ہیں، کنٹری شہزادے کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی. کیا اس بات کا یہ مطلب دیا جائے کہ آپ اس کے اوپر عدم اعتماد کرتے ہوئے اس سے بالکل قطع تعلقی کی طرف جا رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہو JIT؟ دیکھیں، یہ نہیں، ایسے میرا خیال ہے آپ کا کنکلوژن جو ہے قطعی طور پہ غلط ہے. اعتراض کر رہے ہیں ہم، اور اعتراض کرنا، تحفظات کا اظہار کرنا، اعتراض کرنا، سوالات کرنا ہمارا حق ہے. ہم اس حق کو ایکسرسائز کریں گے. میں نے اس کے ساتھ شرط لگائی ہے. میں نے بھائی صاحب نہیں، سوال جو ہے نا میرا
وہ اس کو پورا کریں. میں نے مشروط اس کو کیا ہے, مشروط کیا ہے نا, مشروط کیا ہے ہم نے, اس لیے آپ سوال کریں. تھوڑا سا ایک منٹ, یہ ابھی میں نے ٹویٹ دیکھی ہے شاہین سبائی صاحب کی کہ crying like kids, 4 top guns come out and crying. I want to tell Shaheen Sabai that we are 4 ministers roaring like lions. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جو ہے اب کیا کروں شہین سبائی صاحب, میں تھوڑا سا ضبط کر لیتا ہوں, نہیں تو کہنے کو ہم بھی بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. کس کے پاس مائک, کس کے پاس ہے وہ مائک جی سر مائک آتا تو بات کریں نا, تھوڑا پیشنس شو کریں تاکہ 1 منٹ بحث رکھ جائے. دیکھیے سب کو موقع ملے گا, ہم کہیں جاری رہے, آپ بڑے معزز دوست ہیں ہمارے, جس کے پاس مائک ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے پاس آئے گا, اس کے بعد ادھر بھی آئیے گا, ان نوجوان سے کو موقع آج کی آپ کی پریس کانفرنس یہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون یا حکومت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے, اور آپ نے کہا ہے کہ مشروط طور پر رپورٹ کو تسلیم نہ کرنے کا آپ نے اعلان کیا ہے. کیا یہ کہا جائے کہ آپ کا اور قطری شہزادے جو ہیں ان کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ جے آئی ٹی کی جانب سے 3 خط لکھے گئے, لیکن شہزادہ صاحب جو ہے وہ محل سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں. انہیں اس بات میں کیا قباحت ہے کہ وہ پاکستانی ایمبیسی میں آئیں اور وہاں اگر اپنا بیان ریکارڈ کرائیں؟ ٹھیک ہے, آپس کی انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہے کہ وہ بیان ریکارڈ نہیں کرائیں گے اور آپ کو جواب مل جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں. تدور کے شکار کی یہ مجھے جواب دینا, جواب آ رہا ہے آپ کی طرف, بے فکر ہو جائیں بھائی, کام ڈاؤن. گزارش یہ ہے کہ ایک صاحب جو قطر کے شہری ہیں اور وہ برابر یہ خط لکھ رہے ہیں جے آئی ٹی کو کہ آپ کے قوانین کا میں پابند نہیں ہوں, لیکن چونکہ میں نے خط دیا ہے, ایک چیز کو سرٹیفائی کیا ہے, تو آپ میرے آفس یا میرے گھر تشریف لائیں, میں اویلیبل ہوں. تو ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی ان کے پاس کیوں نہیں جاتی, پرویز مشرف کے گھر جا سکتے ہیں, ابھی خواجہ آصف صاحب نے جو مثال دی ہے وہاں جایا جا سکتا ہے. روز یہ روٹین ہے پاکستان کی کہ معزز عدالتیں کمیشن مقرر کرتی ہیں اور کمیشن جا کے موقع پہ تحقیق کر لیتے ہیں. تو کوئی عجوبہ یا کوئی انوکھی بات ہونے نہیں جا رہی, لیکن جو لینگویج یوز کی گئی ہے قطر کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ جے آئی ٹی کے خط میں, جو آج اخبارات میں ہم نے پڑھی ہے, ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ منصفانہ بھی نہیں ہے اور وہ دھمکیاں بیز ہے. یہ لب و لہجہ ٹھیک نہیں ہے. اور دوسرا آپ نے کیا کہا تھا یار صبر کرنے کا, اور کیا پوچھا ہے؟ ہاں, اب جو دوسری بات ہے, کوئی کنائنس نہیں ہے, لیکن جب ہماری سپورٹ میں انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا تو وہ ہماری سپورٹ میں کیا نا, ہماری مخالفت میں تو نہیں کیا ہے. اور جو آپ نے فرمایا تھا نا سامنے آنے کی بات, تو بھائی جو خواجہ صاحب نے اور میرے باقی کلیگز نے کہا ہے, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم کبھی نقاب کے پیچھے چھپتے نہیں ہیں, نہ ہمارے کمر میں درد ہوتی ہے جب کوئی بلاتا ہے, ہمیں جب عدالتیں حکم دیتی ہیں ہم ان کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آئین اور قانون سے ماورا کہیں کوئی بھی کوئی قدم اٹھائے تو ہم اس کی نشاندہی نہ کریں. تو نشاندہی کرنے میں, سوال اٹھانے میں, اعتراض اٹھانے میں یا ریزرویشن شو کرنا, یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے, جو رائٹ ہمیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے. ادھر چلے گئے بہت شکریہ سر. ایک تو میاں صاحب کی جو اصل ٹیم ہے وہ آج سامنے آئی ہے میڈیا کے. یہ بتائیے گا شاہد فرقان عباسی صاحب کہ آپ پٹیشن کی بات کر رہے تھے کہ اس سے معاملات بہت آگے چلے گئے ہیں. بیسیکلی پٹیشن تھی کیا اور کیا آپ نے اس کے جوابات دے دیے ہیں؟ سعد رفیق صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جے آئی ٹی کے ممبران پر جو الزامات لگے ہیں کیا یہ بہت دیر نہیں ہوگی, پہلے نہیں آ سکتے تھے؟ صاحب ایک شارٹ سوال اسی کے ساتھ, مائک نہ دیں, مائک کے بغیر سوال کریں گے. ہماری اطلاع کے مطابق جے آئی ٹی کی رپورٹ آپ کے حق میں آ رہی ہے, تو پھر آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ پھر مٹھائی کھا لیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اگر آپ سے بھی سوال کروں یا یہ جو ٹاک شوز کی زینت بنتے ہیں, جو اخباروں میں کے آرٹیکل چھپتے ہیں کہ پٹیشن تھی کیا, تو شاید یہ سب بھول گئے. شاید میں ابھی آپ سے پوچھوں آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا. بتائیں ذرا, کوئی بتا دے کہ پٹیشن تھی کیا. آپ کے خیال میں کیا پٹیشن تھی؟ یا بحث کیا نہیں تو ہی دس دے یار. میں بتا دیتا ہوں پٹیشن یہ تھی, انہوں آپ ہی نہیں بتائے گا. سوال کیا اس سے پوچھنے نہیں پتا, لیکن باتیں یہ ہر ایک کرتا ہے. جے آئی ٹی بھی بن گئی ہے. آج 6 ہفتے سے
ٹاک شو کی زینت بھی ہے, اخباروں کی زینت بھی ہے. مجھے کو بتا دیں پٹیشن کیا تھی. پٹیشن یہ تھی کہ ایک ایم این اے نے جب 2013 میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے, اس میں جو اثاثوں کی رپورٹ تھی وہ پوری نہیں تھی. یہ پٹیشن ہے. اس کے بعد اسی ایم این اے نے 2014, 15, 16 میں بھی اپنے اثاثے جمع کرائے ہیں. ان کو دیکھ لیں, اور اگر ان میں 1 روپے کی کمی ہو وہ ایم این اے ڈیسیڈ ہو جاتا ہے. اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. یہ ساری بات ہے. ہم نے کسی قسم سے ہم پیچھے نہیں ہٹے. ہم نے ہر لیگل پروسیس کا حصہ لیا, سپریم کورٹ کی عزت کی. جی آئی ٹی نے جو پوچھا, جو مانگا, اس سے پہلے بھی ایویڈنس مانگا گیا, وہ دیا گیا, زیادہ دیا گیا, آج بھی دیا گیا, کل بھی دیں. لیکن جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے. ہم کوئی معذرت نہیں کر رہے, ہم کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہے, ہم کوئی گھبرا نہیں رہے. ہم نے صرف پاکستان کے عوام کے سامنے وہ حقائق رکھ دیے ہیں. بلکہ خواجہ صاحب نے جو بات کی شاید وہ آپ بھول گئے. انہوں نے کہا کہ جی آئی ٹی کی تمام پروسیڈنگز جو ہیں من و ان وہ میڈیا کے حوالے کر دی جائے تاکہ پاکستان کے عوام فیصلہ کریں. جب عدالت لگتی تھی, ایک عدالت اندر تھی, ایک عدالت باہر لگا کرتی تھی. شاید ہم بھول گئے اس بات کو. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے آنے چاہیے. مجھے آپ کے سوال کے جواب میں صرف یہ کہنا ہے نہ رکھا جائے. اس میں کوئی سیکریسی نہیں ہے. ہم اپنے اثاثوں کے ثبوت دیتے رہے ہیں. ہم نے اثاثے اپنے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. ہمارے اثاثے جو ہیں وہ ویب سائٹ کے اوپر ہیں الیکشن کمیشن کے. تو یہ کیوں سیکرٹ رکھا جا رہا ہے؟ اس کی آڈیو ویڈیو جو ہے پاکستانی عوام کی ملکیت ہے اور مالکوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ اس میں کیا ہے. جناب آپ چاروں وزراء اس وقت بیٹھے ہیں اور سارا پاکستان آپ کو سن رہا ہے, اور جو ایک فیڈ بیک ہمیں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جے آئی ٹی پر جو اعتراض تھا یا جو سازش نظر آئی ہے تو اس وقت کیوں نظر آئی ہے جب 2 دنوں بعد یہ رپورٹ جمع ہم تو مسلسل سیکنڈ آپ کا پلان بی کیا ہوگا اگر پی ایم کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا؟ آپ بات کریں گے. یہ مختصر میں عرض کر دیتا ہوں. مائک ایک منٹ, میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اور جو جی آئی ٹی نے اپنا کام کیا ہے اور انہوں نے ایسا رویہ اختیار کیا جو قابل اعتراض تھا, یا جب حسین نواز صاحب کی تصویر لیک ہوئی تو اعتراض کیا گیا, عدالت میں کیا گیا. اسی طرح جن 2 ممبران کا میں نے نام لیا ہے ان کی جو رشتہ داری ہے یا جو ان کا ماضی کا رول تھا اس پہ اعتراض کیا گیا. اب آنے والے واقعات کا پیشی تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا. تو یہ آج 2 دن پہلے کی کہانی نہیں ہے. آپ اگر پیچھے دیکھیں گے تو مسلسل جہاں جہاں ہمیں اعتراض نظر آئے ہم نے اعتراض آپ کے سامنے میڈیا کے ذریعے عوام کے سامنے کیا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, پی ایم ایل این الحمدللہ ایک بالغ نظر جماعت ہے اور ہم بلوغت کے عمل سے برسوں میں گزرے ہیں. نہ ہم نے کسی سے محاذرائی کرنی ہے انشاءاللہ, نہ کسی کی تذہیب کریں گے, نہ کوئی ایجوٹیشن ہمارے ذہن میں ہے. اس کی ایک وجہ اور بھی الحمدللہ, ہم نے کئی بار کم بیک کیا ہے. ہمیں پاکستان کے ووٹرز کا اعتماد حاصل ہے. بالکل کسی ادارے کے وقار کو مجروح کبھی نہیں کیا جائے گا, بھلے ہمارا وقار کتنا بھی مجروح کر دیا جائے, لیکن اس کا اظہار ضرور کریں گے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا ہے. افتخار شرازی صاحب ڈان. میرا سوال معزز منسٹر سے یہ ہے کہ آج کے ثبوت سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ساری کی ساری سازش عمران خان کا طرف سے کی جا رہی ہے, اور وہ خان صاحب جو کئی ماہ تک پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھے رہے جناب کو کچھ نہیں بگاڑ سکے, حکومت کرنے میں موجود رہی. اور رہا لاک ڈاؤن کے دنوں کی بات تو آپ اس بیچارے کو بلیگارہ سے باہر ہی نہیں نکلنے دیا. کس بیچارے کو؟ عمران خان کی بات کر رہے ہیں. اب گزارش کروں کہ وزیر دفاع صاحب یہاں پہ موجود ہیں, ان سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کروشل مومنٹ کے اوپر کیا فوج اور اس کے حساس ادارے حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں کسی اور؟ دیکھیں فوج جو حساس ادارے ہیں
ان کا پاکستان کی سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا ایک آئینی رول ہے. الحمدللہ پچھلے 4 سال سے جس طرح ہماری فوج جو ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، مشرقی اور مغربی سرحدوں کا جس طرح دفاع کر رہی ہے، میرا خیال ہے اس کو یہ اس قسم کی سیاست میں ہم لوگوں جو ہیں وہ سیاستدان جو ہیں ان کو ان سے یہ سوال پوچھتے بھی آپ کو تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے. جانوں کی قربانیاں کر رہے ہیں، شہادتیں جو ہیں وہ قبول کر رہے ہیں، ان کی ان چیزوں کی بات کریں. یہ چیزیں نہ اس قسم کا ان کا رول ہے اور نہ کوئی ہمارا ان کے جو آئینی جو ان کی جو انہوں نے پاسداری کی ہے پچھلے 8 سال کے اندر، ہمیں اس کا پورا اعتراف ہے. عامر وسیم صاحب. عامر وسیم دلی ٹاؤن. سر میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج پوری پریس کانفرنس میں جو ہماری یہ خبر ہے وہ صرف 2 ہی آپ کی. ایک تو یہ کہ آپ نے بندی شہزادے کے حوالے سے کہا ہے کہ اگر اس کی گواہی نہیں لی گئی تو ہم نہیں مانیں گے، اور دوسرا جو آپ نے پبلک کرنے کی بات کی ہے تمام پروسیڈنگس. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کے 2 دن سے لاسٹ وزیر اعظم ہاؤس میں رہے، آج بھی ہوئے ہیں، اور اس پہ لیگل جو آپ کے ایکسپرٹس ہیں وہ بھی شریک ہیں. کیا یہ فیصلہ آپ کو بکلا کی جانب سے بھی اس میں ان کے پوائنٹس بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں؟ یہ سیاسی فیصلہ ہے اور سیاسی فیصلہ ہے. کل کوئی اجلاس نہیں ہے. کل وزیر اعظم یہاں پہ تھے ہی نہیں، وہ ویلی بادل شاہ جو ذرا میں آپ کی تصحیح کر دوں. یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے جو ہم سے قانونی سوال جو ہے عدالت عظمیٰ کے بارے میں پوچھے گئے ہیں یا اپنے جو قانونی حقوق ہیں ان کے بارے میں پوچھے گئے ہیں، وہ ہم قانونی مشیروں سے پوچھ کے کریں گے. باقی ہم نے سیاسی سوالات آپ نے کیے ہیں، ہم نے سیاسی جوابات آپ. بہت شکریہ.